لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلق والعبد عبد وهو الله رؤوف رحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم حضرات سامعین کرام، حضرت رئیس الجامعہ اس مجلس، اس محفل کی بذات خود صدارت فرما رہے ہیں، ان کی موجودگی میں اور دیگر اکابرین امت، اساتذہ کرام، علماء کرام، ان سب حضرات کی موجودگی میں اس حساس موضوع کے اوپر گفتگو کرنا یقیناً جسارت ہوگی، لیکن انہی کے حکم، انہی کے ارشاد کی تکمیل و تعمیل کی خاطر 2-3 منٹ کے اندر اپنی بات سمیٹ کر اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ آج ہم ملک پاکستان کا 75واں یوم آزادی، یوم استقلال یا یوم قیام منانے اور اس نعمت عظمیٰ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ دنیا میں تقریباً 200 ممالک ایسے ہیں کہ جو ہر سال کسی نہ کسی دن اپنا یوم آزادی اور یوم استقلال مناتے ہیں۔ ان ممالک نے اس دن غیر ملکی اقوام یا غیر مسلم تسلط اور قبضہ سے آزادی حاصل کی تھی اور اپنے ملک کو ایک مستقل ملک کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، یہاں تک کہ اگر کسی ملک کے اوپر کسی غیر مسلم یا کسی غیر ملکی طاقت کا تسلط اور قبضہ نہ بھی رہا ہو، تب بھی وہ کسی نہ کسی عنوان سے اپنا یوم آزادی یا یوم استقلال ضرور مناتے۔ مثلا سعودی عرب الحمدللہ 1400 سال سے اس کے اوپر کسی غیر ملکی قوم یا غیر مسلم اقوام کا قبضہ اور تسلط نہیں رہا، لیکن وہ بھی سال کے اندر ایک دن اپنا یوم استقلال ضرور مناتے ہیں، اس حیثیت سے کہ ان کی حکومتیں بدلتی ہیں، جب نئی حکومت آتی ہے، اس کی تاج پوشی کی جاتی ہے، تو اس دن کو وہ یوم استقلال اور یوم آزادی کے عنوان سے یاد رکھتے ہیں۔ موجودہ سعودی حکومت، ان کے سب سے پہلے بادشاہ ملک عبدالعزیز بن سعود، جب ان کی تاج پوشی کی گئی تو اس دن کو وہ آج بھی یوم استقلال کے عنوان سے یاد رکھتے ہیں اور مناتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ملک پاکستان کے اندر بھی 14 اگست کو یوم آزادی، یوم قیام یا یوم استقلال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور منایا جاتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ پاکستان کا یوم آزادی دیگر ممالک کی طرح نہیں ہے۔ دیگر ممالک نے زیادہ سے زیادہ اور لوگوں سے، کسی اور نسل، کسی اور رنگ یا کسی اور زبان والوں سے آزادی حاصل کی، یا ایک حکومت سے انہوں نے آزادی حاصل کی اور اس کو انہوں نے یوم آزادی کے عنوان سے یاد کیا۔ پاکستان ایسا نہیں ہے۔
پاکستان کا یوم آزادی ایک نظریے کی بنیاد پر ہے۔ وہ نظریہ کیا تھا؟ وہ نظریہ یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمان جہاں جہاں بستے ہیں ان کا حق ہے کہ ان کو ایک الگ ریاست، الگ مملکت اور سلطنت دی جائے جہاں پر یہ کھل کر اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کر سکے۔ آپ حضرات جانتے ہیں انگریز جب ہندوستان میں آیا، مغلیہ سلطنت اس وقت مسلمانوں کی تھی، مسلمانوں کی حکومت اس نے چھینی۔ کہیں سازش، کہیں ظلم و جبر، کہیں طاقت کی بنیاد پر اس نے مسلمانوں سے حکومت اور سلطنت چھینی۔ تو جب وہ یہاں سے جا رہا تھا تو اصول یہ کہتا ہے، ضابطہ یہ کہتا ہے کہ جو چیز جس سے چھینی جائے، جو چیز جس سے لی جائے، اگر واپس کرنے کا موقع آئے تو وہ چیز اسی کے حوالے کی جائے۔ ضابطہ تو یہ تھا، اصول تو یہ تھا کہ جب انگریز یہاں سے جا رہا تھا تو وہ حکومت مسلمانوں کے حوالے کرتا، لیکن اس نے بڑی چالاکی، بڑی سازش سے یہ حکومت نہ صرف مسلمانوں سے چھینی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ حکومت ہندوؤں کی گود کے اندر اس عنوان سے رکھ دی کہ ہم حکومت جمہوریت کے حوالے کر کے جائیں گے کہ جن کی اکثریت، جن کی جمہوریت جو زیادہ ہوں گے وہ حکومت کے اہل اور لائق ہوں گے۔ تو ظاہری بات ہے ہندوستان کے اندر غیر مسلم زیادہ تھے، مسلمان تھوڑے تھے۔ صاف لفظوں میں اس نے یہ حکومت ہندوؤں کے ہاتھوں میں دے دی۔ اس وقت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے محسوس کیا کہ اگر ہم انگریز کو اس وجہ سے یہاں سے نکال رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا دشمن ہے تو ہندو اس سے بڑا دشمن ہے۔ اگر انگریز سے اس وجہ سے جان چھڑائی جا رہی ہے کہ وہ ظالم ہے تو ہندو اس سے بڑا ظالم ہے۔ اس وقت آپ نے نظریہ پاکستان پیش کیا۔ مولانا عبد الماجد دریابادی انہوں نے سوانح حکیم الامت لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نظریہ پاکستان باہر کے افراد سے تو بہت بعد میں سنا، حکیم الامت سے ہم نے یہ نظریہ 20 سال پہلے سن چکے تھے۔ حکیم الامت نے بہت پہلے یہ نظریہ دے دیا تھا کہ جس طریقے سے انگریز کے ساتھ مسلمان نہیں رہ سکتے، بالکل اسی طریقے سے ہندوؤں کے ساتھ بھی مسلمان نہیں رہ سکتے۔ اس موقع پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے الگ حکومت، الگ ریاست اور ایک الگ سلطنت ہونی چاہیے۔ دوسری بات مختصراً میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بعض لوگ جہاں پر ان کو موقع ملے، ان کے پاس قلم کی طاقت ہو، ان کے پاس زبان کی طاقت ہو، ان کے پاس میڈیا کی طاقت ہو، وہ کہیں نہ کہیں ملک پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور لوگوں میں مایوسی پھیلاتے ہیں کہ جس وجہ سے آپ نے ملک پاکستان بنایا تھا اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود آپ کو وہ چیزیں حاصل نہیں ہوئی۔ یاد رکھنا دنیا کے اندر 58 اسلامی ممالک ہیں، دنیا کے اندر 58 اسلامی ممالک ہیں۔ آپ کسی ملک کے قوانین، کسی ملک کے آئین کو اٹھائیں، آپ اس کا مطالعہ کریں، آپ کو یہ بات روزے روشن کی طرح واضح، صاف اور شفاف نظر آئے گی کہ ملک پاکستان کے اندر بہت سی خوبیاں ایسی ہیں کہ جو اس ملک کو دیگر ممالک سے ممتاز اور جدا کرتی ہیں، بشمول سعودی عربیہ کے، وہ بھی ان خوبیوں سے محروم۔ چند ایک میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ملک پاکستان کی سب سے بڑی خوبی، ملک پاکستان کے آئین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی اور یہ آیت درج ہے، ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ باقی صدور ہوں، باقی وزراء ہوں، باقی فوج کے جنرل یا کرنل، وہ جہاں پر بھی حکومت کرنا چاہیں گے ان کے اوپر حاکمیت اللہ کی ہوگی۔ اللہ کی حاکمیت کو مانتے ہوئے، اس کو تسلیم کرتے ہوئے وہ حکومت کرنا چاہیں تو کریں گے۔ اگر وہ اللہ کی حاکمیت کو نہیں مانتے تو وہ نہ صدر بن سکتا نہ ملک کا وزیر اعظم بن سکتا، اور یہ بات سعودیہ کو بھی حاصل نہیں ہے۔ دوسری خوبی جو میرے ملک کو دیگر اسلامی ممالک سے ممتاز اور جدا کرتی ہے کہ پاکستان کے ہر رہائشی کو، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، شہری ہو یا دیہاتی،
پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، اس کو یہ آزادی ہے کہ وہ کسی بھی قانون کو عدالت کے اندر چیلنج کر سکتا ہے۔ کوئی بھی قانون اگر قرآن یا حدیث سے ٹکراتا ہو وہ چیلنج کر سکتا ہے، وہ عدالت جا سکتا ہے کہ میں اس قانون کو نہیں مانتا، آپ کا یہ قانون قرآن سے ٹکرا رہا ہے، آپ کا یہ قانون نبی کے فرمان سے ٹکرا رہا ہے۔ یہ خوبی دنیا کے کسی اور ملک کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اور تیسری سب سے بڑی خوبی جو میرے ملک کو دیگر تمام ممالک سے ممتاز اور جدا کرتی ہے، یہاں پر مذہبی آزادی ہم سب کو حاصل ہے۔ وہ مسجد کا ممبر ہو، وہ مدرسہ کی درسگاہ ہو، وہ جلسے ہوں، وہ جلوس ہوں، جہاں پر کھڑے ہو کر کوئی شخص حکومتی اقدام یا حکومت کے کسی کارنامے کو بیان کرنا چاہے، اس کی آگے روک تھام کرنا چاہے، اس کو مکمل آزادی ہے۔ تہذیب کے دائرے میں رہ کر، اخلاق کے دائرے میں رہ کر وہ ملک کے کسی بھی اقدام، وہ حکومت کے کسی بھی اقدام کو روکنا چاہے، اس کے اوپر تنقید کرنا چاہے تو اس کو حق ہے۔ اور یہ تنقید دنیا کے کسی اور ملک کے اندر یہ شہری کو حق نہیں ملتا کہ وہ حکومت کے کسی بھی کام کے اوپر تنقید کرے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ علماء طلباء کا مجمع، حرم کے بڑے مشہور امام، آپ نے نام سنا ہوگا، شیخ شریم، بڑے مشہور امام، بڑی خوبصورت آواز کے مالک، شاہی خاندان کا ایک فرد ہے۔ جمعے کی ایک تقریر کے دوران ایک دفعہ انہوں نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اور اپنے شاہی افراد جو ملک کے افراد ہیں ان کو مخاطب کر کے کہا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ مت بڑھاؤ۔ ان کا خطبہ پورا نہیں ہوا۔ حرم مکہ کے امام ہیں، حرم مکہ کے اندر خطبہ دے رہے ہیں، کسی محلے کی مسجد نہیں ہے، کوئی عام مسجد نہیں ہے، کوئی سکول کی مسجد نہیں ہے، کالج کی مسجد نہیں ہے، حرم مکہ میں کھڑا ہو کر وہ شخص کہہ رہا ہے، اس آیت کا صرف ترجمہ کیا، انہوں نے اسی وقت اس کو وہیں سے اتار دیا اور اٹھا کر سیدھا جیل میں۔ چونکہ شاہی خاندان کا ایک فرد ہے، سفارش کے بعد ان کو باہر نکالا گیا، اس شرط کے ساتھ کہ اب یہ حرم مکہ کے اندر کبھی بھی خطبہ نہیں دیں گے۔ پھر انہوں نے دوسرا طریقہ اپنایا، انہوں نے جہری نمازوں کے اندر ان آیات کی تلاوت شروع کی، پھر اٹھایا اور اٹھا کر جیل میں ڈال دیا کہ آپ ان آیات کو تنقیدی نگاہ سے کیوں پڑھتے۔ شاہی خاندان کا ایک فرد تھا، سفارشات کے بعد پھر ان کو چھڑوا لیا گیا۔ اب وہ حرم مکہ کے امام ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ جہری نماز پڑھائیں تب، وہ نماز تراویح پڑھائیں تب، ان آیات کی تلاوت وہ نہیں کر سکتے۔ یہ تھوڑی نعمت، ہمارا چھوٹا ہو یا بڑا، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، مسجد کے ساتھ اس کا تعلق ہو یا مدرسہ کے ساتھ، سکول کا طالب علم ہو یا یونیورسٹی کا، وہ حکومت کے جس ادارے اور حکومت کے جس افراد کے اوپر تنقید کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن اخلاق کے دائرے میں رہ کر سعودیہ کے حرم مکہ کے امام کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ملک پاکستان کی خصوصیات میں سے ایک اور بڑی خصوصیت جو اس کو جدا اور ممتاز کرتی ہے، اس کو اللہ تعالی نے وجود بخشا 27ویں شب رمضان المبارک۔ رمضان خود بابرکت، آخری عشرہ اس سے بابرکت، 27ویں شب اس سے بابرکت، اتنی زیادہ برکات سے نواز کر اللہ تعالیٰ نے جب اس کو وجود بخشا تو اسی وجود کے اندر ایک لطیف اور باریک اشارہ موجود تھا کہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ اس سلطنت سے کوئی بہت بڑا کام لینے والا۔ اور ملک پاکستان کی ایک اور بڑی خصوصیت جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صرف اس کا وجود لوگوں کی محنت اور کوشش سے نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ذات باری تعالیٰ کی نصرت، مدد اور تائید حاصل تھی، ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ 1940 کے اندر نظریہ پاکستان پیش کیا جا رہا ہے، 47 کے اندر پاکستان وجود میں آ رہا ہے۔ 7 سال کا عرصہ کتنا سا ہوتا ہے؟ غریب شخص 7 سال کے اندر ایک مکان نہیں بنا سکتا، اور 7 سالوں کے اندر ایک ملک کا وجود اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اور اس سے بھی بڑی مدد اور نصرت کی دلیل کہ جب ملک پاکستان بنا تھا، ہمارے پاس فیکٹریاں نہیں ہیں، ہمارے پاس کارخانے نہیں ہیں،
ہمارے بجٹ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، سارا کچھ ہندوستان کے اندر ہے۔ ہم تنے تنہا یہاں پر آئے تھے، اور ہندوستانی کسٹم کتنا ظالم، کتنا جابر، کہ جب کوئی مسلمان وہاں سے ہجرت کر کے آتا، پیسے لانا تو بہت دور کی بات ہے، سونا اور چاندی لے کر آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں میرے پاس کتابیں تھیں، میں نے ان کتابوں کو ایک کپڑے میں باندھا ہوا تھا، وہ کپڑا تقریباً 2-2.5 گز کے اوپر مشتمل تھا۔ جب میں حد کراس کرنے لگا تو کسٹم نے چیکنگ کی، میرا کپڑا اپنے پاس رکھ لیا اور اپنے پاس سے بڑے بڑے شاپر انہوں نے مجھے دے دیے، صرف اس حسد کی وجہ سے کہ کہیں جا کر یہ اپنا کپڑا سلوا کر نیا کپڑا نہ پہنے۔ جنہوں نے 2-2.5 گز کا کپڑا ملک پاکستان میں نہیں آنے دینا، تو آپ کس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سونا تھا، ہمارے پاس چاندی تھا، ہمارے پاس پیسے تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس حالت کے اندر جب ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے، چند ہی سالوں کے اندر یہ دنیا کے اندر ابھرا ہے، دنیا کے اندر ابھرا ہے، اس نے عروج حاصل کیا ہے، نہ صرف عروج حاصل کیا بلکہ پہلی اسلامی ایٹمی طاقت بنا، اور ٹاپ 10 کے اندر اس نے اپنی فوج کو شمار کروایا۔ آج دنیا کا جو بھی میدان ہو، تقریر کا میدان ہو، تحریر کا میدان ہو، کھیلوں کا میدان ہو، اکیلا اسلامی ملک ہے جو پورے کفر کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ اس سے بڑی خداوندی تعالی، اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس سے بھی بڑھ کر دلیل، ایک چھوٹا سا قصہ سنا کر آپ حضرات کے سامنے بات ختم کرتا ہوں۔ جب ملک پاکستان بنا، روسی سفیر ملک پاکستان میں آیا، 3-4 سالوں کے بعد جب وہ واپس گیا تو ایئرپورٹ کے اوپر ایک صحافی نے اس سے سوال کیا کہ آپ ایک ایسی سلطنت کے اندر سفارت کے فرائض سر انجام دے کر واپس آ رہے ہیں جو 1400 سال کے بعد دوسری سلطنت ہے جو اسلام کے نام پر بنی ہے، اور 2 بڑے دشمن ہیں، ہندو بھی اس کا دشمن، انگریز بھی اس کا دشمن، اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اس کے اندرونی حالات سے واقف ہوں گے، آپ تھوڑے اس کے حالات بتلائیں تو صحیح۔ تو روسی سفیر نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا آج سے 4 سال پہلے میں جب جا رہا تھا تو میں خدا کا منکر تھا، جب آج واپس آیا ہوں تو خدا کا قائل۔ صحافی بڑا حیران ہوا، کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میں نے جواب بڑی دلیل سے دیا، میں جب ملک پاکستان میں گیا ہوں میں نے دیکھا ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی جتنی سازشوں کا سامنا ہے، ملک پاکستان کے اندر جتنی برائیاں ہیں پوری دنیا کے اندر وہ ساری کی ساری یہاں پر موجود ہیں۔ اگر کسی اور ملک، اگر کسی اور قوم کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی تو وہ کب کی نقشے سے مٹ چکی ہوتی۔ ان تمام برائیوں اور سازشوں کے باوجود ملک پاکستان کا وجود اگر ہے تو مجھے پتہ چلا کہ کوئی نہ کوئی طاقت اس کو چلا رہی۔ اگر ذات باری تعالیٰ پیچھے ان کی طاقت نہ ہوتی، مدد نہ ہوتی، نصرت نہ ہوتی تو یہ ملک دنیا کے نقشے سے کب کا غائب ہو چکا ہوتا، اس کا نام و نشان بھی تاریخ میں نہ ملتا۔ آخری بات، زیادہ سے زیادہ آج کا نوجوان یہ کہتا ہے کہ ہم نے 6 لاکھ افراد کٹوائے تھے، صرف اس امید پر، صرف اس وجہ سے کہ یہاں پر خلافت راشدہ کا نظام ہوگا، یہاں پر قرآن اور سنت کی بالادستی ہوگی، یہاں پر نظام خلافت اعلی منہاج النبوہ ہوگا۔ 75 سال گزرنے کے باوجود بھی ان میں سے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، تو آپ نے 6 لاکھ افراد کیوں کٹوائے تھے؟ یاد رکھنا ہم مایوس نہیں ہیں، تکلیف ضرور ہے، مایوس نہیں ہے۔ ایک انسانی خون کی طاقت، اس کا بدلہ کتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک شخص کو زندگی بخشی وہ ایسے ہی ہے کہ گویا کہ اس نے روئے عرضی کے تمام انسانوں کو زندگی بخشی ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا اگر پورے کے پورے انسان ایک شخص کو ناحق قتل کرنے کے اوپر جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ ہم نے تو 6 لاکھ افراد کٹوائے ہیں، اور 6 لاکھ تو صرف تحریک پاکستان میں کٹوائے ہیں۔ تحریک آزادی کے اندر کتنے کٹے ہیں آپ اندازہ کریں، تحریک ریشمی رومال کے اندر کتنے کٹے ہیں آپ اندازہ کریں، بالا کوٹ کے جہاد کے اندر کتنے افراد کٹے ہیں آپ اندازہ کریں۔ اتنے زیادہ افراد کی قربانی کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی، آج نہ صحیح تو کل
کل نہ صحیح تو پرسوں صحیح، یہ نسل نہ دیکھ سکی، اس سے اگلی نسل انشاءاللہ یہاں پر قرآن و حدیث کی بالادستی ضرور دیکھے گی۔ اور یہاں پر اشارات موجود ہیں۔ آپ نے مشرق کی طرف منہ کر کے فرمایا تھا مجھے یہاں سے ایمان کی ٹھنڈی اور خوشبودار ہوائیں آ رہی ہیں۔ اقبال نے کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہاں سے ایک نہ ایک دن اسلام، شریعت، قرآن اور حدیث کی بالادستی ہوگی۔ ہم مایوس نہیں ہیں، تکلیف میں ضرور ہے، اتنے زیادہ افراد کٹوائے ہیں لیکن ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ اور ہم نے صرف افراد نہیں کٹوائے، ہم نے اس طریقے پر افراد کٹوائے ہیں جس طریقے سے صحابہ کٹے تھے۔ حضرت یاسر، آپ حضرات نے ان کا قصہ اور واقعہ سنا ہوگا کہ ابو جہل نے ان کے دونوں ہاتھ، ان کے دونوں پاؤں 4 اونٹوں کے ساتھ باندھ دیے اور چاروں اونٹوں کو مخالف سمت دوڑا دیا۔ ان کے پرخچے اڑ گئے تھے گوشت کے۔ بالکل اسی طریقے کے آپ کو 20 واقعات آپ کو دہلی کے اسٹیشن پر نظر آئیں گے کہ جہاں پر کوئی مسلمان ہجرت کرنا چاہتا ہے اس کے ہاتھ ایک ٹرین کے ساتھ باندھ دیے جاتے ہیں، اس کے پاؤں دوسری ٹرین کے ساتھ باندھ دیے جاتے ہیں، دونوں ٹرینوں کو مخالف سمت چلا دیا جاتا ہے۔ اس کے جسم کے ساتھ جو حشر ہوتا ہوگا آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے خون دیا ہے، کئی لاکھ افراد کٹوائے ہیں، مایوس نہیں ہیں، تکلیف ضرور ہے، ایک نہ ایک دن یہ خون انقلاب لے کر آئے گا۔ بس میری آپ سب حضرات سے گزارش ہے آپ کو جہاں پر موقع ملے آپ ملک پاکستان کی برائیوں کو اجاگر نہ کریں۔ یہ ہمارا گھر ہے، گھر کے مسائل باہر جا کر کوئی نہیں بتلایا کرتا۔ جو اس کی خوبیاں ہیں اس کو بیان کرے، جو اس کی خامیاں ہیں ان کو قبول کریں اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔